اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے آج انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک کا اگر چاند نظر آ گیا تو آج رات تراویح ہوگی اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو اس رمضان المبارک میں آپ کو خوشخبری سناتے چلیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو پورے رمضان المبارک میں ہر دن قرآن مجید کے ایک سپارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کہ قرآن مجید اسلام کا بنیادی ماخذ ہے۔ کوئی بھی شخص اسلام کو نہیں سمجھ سکتا قرآن کے بغیر اور صاحب قرآن کے بغیر، اور قرآن مجید ہی وہ صحیفہ انقلاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغام انسانیت کے نام بھیجا ہے۔ فائنل ورژن جو الہامی مذاہب کا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ رہے گا۔ یہ قرآن مجید جس طرح آج سے 14 صدیاں پہلے انسانوں کے لیے مشعل راہ تھا اور نجات کا ذریعہ تھا، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی، اسی طرح کائنات کا جو آخری انسان آئے گا قرب قیامت میں، اس کے لیے بھی اسی طرح یہ مینارہ نور، روشنی کا مینار، ہدایت کی منزل اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آپ نظر دوڑائیں تو مسلمان جب تک عروج پہ رہے، جب تک ترقیاں حاصل کرتے رہے، وہ کیوں حاصل کرتے رہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھا۔ اور اقبال کی زبانی جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے، مسلمان پستیوں کی طرف چلے گئے، مسلمان تنزلی کی طرف چلے گئے۔ کیوں چلے گئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر توحید کا علم، رسالت کا علم، انسانیت کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات، جدید سائنس کے معاملات، سیاروں اور ستاروں کے معاملات، زمین کی گہرائیوں کا علم، لولاک کی بلندیوں کا علم، قرآن مجید کے اندر ہر طرح کے علوم کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید ہر طرح کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے۔ انسان سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، وہ مادی مسائل ہوں، وہ روحانی مسائل ہوں، وہ ذہنی ارتقاء کے پرابلمز ہوں، یا انسان کی میڈیکل سائنس کے حوالے سے کوئی مشکلات ہوں، تو قرآن مجید ضرور اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سمجھنے والوں کے لیے، کہ جو میرے اندر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، مجھے سیکھنے کی کوشش کرے گا، تو میں اس کے اندر سے وہ معرفت کی روشنی اس کو عطا کروں گا۔ کیونکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ اللہ والوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور واصف علی واصل نے تو کمال بات کی کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں اتنی حیادار ہیں کہ کم ظرف انسان سے یہ پردہ کر لیتی ہیں، کم ظرف انسان کو یہ حقائق نہیں بتاتی۔ کیونکہ قرآن مجید یہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں، یعنی جس طرح عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، محبت اور چاشنی کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو بہت دور تک، بہت عروج تک اور بہت بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہمارا یہ سیشن انشاءاللہ 30 دن چلے گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کا روزانہ جو ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو اپنے جاننے والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقرباء میں اس کو آگے شیئر کیجیے گا، اس پیغام کو عام کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکتے، وہ کم از کم قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، پھر وہاں جا کے وہ ریسرچ کریں اور اپنی زندگی کے لیے ایک روشن ہدایت حاصل کریں۔ اور پھر ان سارے پروگرامات کے اندر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں اس کے حوالے سے سوال کیجئے گا، ہمارے پرسنل نمبرز پہ واٹس اپ کیجئے گا، میل کیجئے گا، ہم ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے اور
قرآن مجید کو اس انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور قیامت کے دن ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔